یہ کہانی ہے اتفاق میں برکت کی۔ مہنگائی سے تنگ آ کر ایک خاندان نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ وہاں پھل اور شکار مل جائے گا اور کوئی جھوپڑی بنا کر گزارا کر لیں گے۔ انہوں نے برگد کے ایک بڑے درخت کے نیچے ڈیرا لگا لیا۔ گھر کے سربراہ نے خاندان کے افراد میں کام تقسیم کیا۔ ایک بیٹے کو خشک لکڑیاں لانے کو کہا، دوسرے کو پانی کی ذمہ داری سونپ دی، تیسرے کو آگ جلانے، کھانا پکانے اور چوتھے کو شکار پر مامور کیا۔ سربراہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سبھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ درخت پر بیٹھی ایک فاختہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سربراہ سے کہا، تم لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ خاندان کے سربراہ نے کہا کہ شہر میں مہنگائی کی وجہ سے گزارا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ یہاں شکار کر کے گزارا کر لیں گے، جیسے خرگوش، ہرن اور تم جیسی فاختہ کا شکار کریں گے۔ فاختہ بولی، اگر میں مہنگائی کا حل بتا دوں تو میرا شکار چھوڑ دو گے؟ خاندان کے سربراہ نے ہاں میں جواب دیا۔ مگر مہنگائی کا حل کیا کرو گی؟ فاختہ نے جواب دیا، وہ سامنے والے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، تم لوگ وہ لو اور شہر واپس چلے جاؤ، اور ہم جانوروں اور پرندوں کو امن و امان سے رہنے دو۔ گھر کے سربراہ نے بچوں کے ساتھ مل کر وہ جگہ کھودی، وہاں سے سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا ملا۔ انہوں نے خزانہ لیا اور فاختہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کا رخ کیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ان کے پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ یہ کیسے امیر ہو گئے تو انہوں نے چاپلوسی سے سارا راز پوچھ لیا۔ سادہ لو پڑوسی نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ پڑوسی خاندان سمیت جنگل میں پہنچ گیا، بچوں کے ذمے کام لگائے۔ ایک کو کہا، تم لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اس نے کہا، میں لکڑہارا نہیں ہوں جو لکڑیاں جمع کروں۔ جسے پانی کا کہا، اس نے کہا، میں مشکی نہیں ہوں جو پانی بھروں۔ اور شکار کرنے والے نے کہا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ شکار وکار۔ غرض وہ ایک دوسرے کی طرف ٹالتے رہے اور ان کی نااتفاقی سے کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ فاختہ سامنے درخت پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سربراہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، ہم لوگ تیرا شکار کر کے گزارا کریں گے، تم میرا شکار نہیں کر سکو گے۔ سربراہ نے حیرت سے وجہ پوچھی تو فاختہ بولی، تم لوگوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تم میرا کیا شکار کرو گے؟ خاندان کا سربراہ سمجھ گیا، چنانچہ وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔
پیارے بچوں، اتفاق میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اتفاق سے رہیں۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں انشاءاللہ۔